الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرات کا بیان. فجر و مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین و تراویح اور وتر رمضان کی سب رکعتوں میں امام پر جہر واجب ہے، بلند آواز سے قرات کرنا واجب. اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. آہستہ اور زور سے پڑھنے کی تعریف کیا ہے؟ جہر کے یہ معنی ہے بلند آواز سے پڑھنے کے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ جو صف اول میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ہے جہر. یہ ادنا درجہ ہے یعنی کم سے کم درجہ، اور اعلیٰ کی کوئی حد مقرر نہیں. اور آہستہ یہ کہ خود آواز کو سن لے، اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. اس طرح پڑھنا کہ فقط 2 آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکیں، یہ جہر نہیں ہے، یہ بھی آہستہ ہے. جہر کی تعریف کیا ہے کہ وہ جو صف اول میں ہیں وہ اس کی آواز سن لیں. جو قریب 1-2 اسلامی بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں تو یہ جہر نہیں ہے، یہ آہستہ ہے. ہاں صف اول میں جو موجود ہیں وہ سن رہے ہیں تو پھر یہ جہر کی تعریف میں آ جائے گا. کوئی اسلامی بھائی آہستہ پڑھ رہا تھا، اپنی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا شخص آ کر شامل ہو گیا اس کے ساتھ. اب مثلا یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو مغرب کی نماز میں امام پر جہر واجب ہے، لیکن چونکہ جب اس نے نماز شروع کی تو تنہا تھا، اب کوئی آ کر ملا ہے اس کے ساتھ، تو اب جو ملا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ امام جتنا پڑھ چکا، اب بقیہ نماز جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ یعنی اس کو دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں. اکیلے نماز شروع کی تھی، 1 رکعت مثلا پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں کوئی مقتدی آ کر شامل ہوا تو اب دوسری رکعت میں امام بلند آواز سے قرات کرے گا، جہر سے کرے گا. پہلی رکعت جو اس نے پڑھی اس کو لوٹانے کی حاجت نہیں، کیونکہ پہلی رکعت میں یہ علیحدہ تھا اور امام نہیں تھا اس وقت. جب امام نہیں تھا تو جہر بھی اس پر واجب نہ تھی. دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب اور رات کے نوافل میں اختیار ہے. اگر تنہا پڑھے تو چاہے آہستہ پڑھے چاہے زور سے پڑھے، اختیار ہے. اور جماعت سے اگر رات کے نوافل پڑھے، رات کے نوافل میں یہ ساری نمازیں آ جاتی ہیں، عشاء کی سنتیں، قبلیہ، بعد کے نوافل، مغرب کی سنتیں اور نوافل، تہجد سب آ جاتی ہیں. صلاۃ التوبہ جو اگر رات کو پڑھے تو، یا صلاۃ التسبیح اگر رات کو پڑھے تو، یہ ساری نمازیں اگر جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں تو ان میں جہر بھی واجب ہو جائے گا. اکیلے پڑھ رہا ہے تو مرضی ہے اس کی آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے. جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جہر سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے. افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، یعنی وہ نماز جو وقتی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے،
عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ رہا ہے، قضا نہیں پڑھ رہا، تو اس کے لیے افضل یہ کہ وہ جہر سے پڑھے، اور اگر قضا پڑھ رہا ہے تو پھر آہستہ پڑھنا واجب ہے منفرد کے لیے۔ یہ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے۔ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اور اس کے بعد سورت نہیں ملائی تھی، یہ بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اس کو رکوع میں یاد آیا تو اعادہ کرے، لوٹ آئے اور سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر دوبارہ رکوع اس نے نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ رکوع چونکہ نماز میں فرض ہے، فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اب آخری 2 رکعتوں میں اس کی قضا نہیں کرے گا، اور رکوع سے پیشتر اگر اس کو یاد آ گیا، یعنی رکوع کرنے سے پہلے یاد آ گیا، تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے۔ یوں ہی اگر رکوع میں یاد آ گیا تو دوبارہ قیام کی طرف چلا جائے اور فاتحہ و سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اس کو پھر سمجھ لیجیے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور 2 رکعت اس نے اس طرح پڑھ لی، واجب اس کا چھوٹ گیا۔ اب وہ یہ سوچے کہ یار پہلی 2 رکعتوں میں نے نہیں پڑھا تو ایسا کرتا ہوں آخری 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا ہوں، قضا کر لیتا ہوں، تو یہاں اس معاملے میں اس کی قضا نہیں ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنے کی ان معنی پر حاجت نہیں۔ سورہ فاتحہ اپنی جگہ وہ سنت ہے، وہ رہے گی، لیکن قضا کی نیت سے پڑھنے کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ اور اگر رکوع سے پیشتر، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور وہ رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، صرف سورت پڑھی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ رکوع میں جانے سے اگر پہلے اس کو یاد آ گیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے۔ یوں ہی اگر رکوع میں یاد آ گیا تو جب بھی یہ حکم ہے کہ لوٹ آئے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔ اگر رکوع نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر رکوع کر لیتا ہے تو بہرحال سجدہ سہو تو اس کو ہر صورت میں کرنا ہی پڑے گا۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر، جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، وہ مکلف کہلاتا ہے، فرض عین ہے۔ اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا یہ واجب عین ہے۔ بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، یعنی ضروریات دین کے جو بھی علوم ہیں، فرض علوم جن کو کہتے ہیں، ان کا سیکھنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے۔ جس کے ساتھ جو معاملات آتے جاتے ہیں اس کا اس چیز کو سیکھنا فرض ہوتا چلا جائے گا۔ اور حاجت سے زائد سیکھنا، جتنا سیکھ چکا اب اس سے مزید سیکھ رہا ہے، زیادہ سیکھ رہا ہے، حاجت سے زائد سیکھنا حفظ جمیع قرآن سے افضل ہے۔ پورے قرآن پاک کو حفظ کر لینے سے شریعت کے مسائل سیکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے گویا کہ عالم دین، واقعی عالم دین ہو، وہ حافظ قرآن سے افضل ہے۔ اگر صرف اس کو قرآن حفظ ہے تو سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، یعنی صرف واجب ادا کرے، جماعت نہ چلی جائے گی۔ ثنا و تعوذ، یہ بھی جو بھی سنت ہم نماز کی پڑھ چکے پیچھے، ان کو چھوڑ دیں تو رکوع و سجود میں ایک بار تسبیح کرے، تو صرف واجبات ادا کرے تاکہ اس کی جماعت فوت نہ ہو جائے۔
آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا بڑی بات، مد ادا ہی نہیں ہوتا، مد ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو یعلمون اور تعلمون کا بھی پتہ نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے، یعنی حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، بالکل پورے کے پورے الفاظ، پوری کی پوری آیت، پیچھے سننے والوں کو تو کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ حافظ صاحب نے تو آج بڑی جلدی فارغ کر دیا، 15 منٹ میں پورا قرآن سنا دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ کیا بات ہے، باقاعدہ وہ مقابلے ہوتے ہیں، گویا کہ یوں سمجھ لیجیے، نام رکھے جاتے ہیں کہ یہ F-16 ہے تو یہ تیز گام ہے، تو فلاں تیز رو، یہ ہے وہ ہے، جس کی جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی اس کو اتنا زیادہ نام رکھا جائے گا، جلدی جلدی میں لفظ کھا جاتے ہیں اور تفاخر ہوتا ہے، یعنی فخر کرتے ہیں فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام حرام حرام، سخت حرام، قرآن ایسے نازل نہیں ہوا تھا جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو درمیان سے چھوڑ کر پڑھنا، نماز کے اندر کی بات ہے یہ کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی، ٹھیک ہے، اور دوسری میں ایک چھوٹی سورت درمیان سے چھوڑ دی، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اگر درمیان میں جو سورت چھوڑی ہے وہ بڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر درمیان کی سورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرات پہلی سے طویل ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے مثال والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنا، والتین کے بعد سورہ اقرا بسم ربک الذی ہے، یہ سورت والتین کے مقابلے میں کیا ہے؟ بڑی ہے، تو اس کو اگر چھوڑ کر پہلی رکعت میں کیا پڑھی ہے؟ والتین، دوسری رکعت میں کیا پڑھ رہا ہے؟ انا انزلنا، کوئی حرج نہیں۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ تبت یدا، اور تبت یدا کے بعد کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد، تو اب درمیان میں کتنی صورت چھوڑی اس نے؟ ایک، تو یہ صورت چونکہ چھوٹی صورت ہے، اذا جاء کے تقریباً برابر ہے، تو اذا جاء پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، تو یہ درمیان میں جو تبت یدا والی صورت چھوڑی ہے اس کا چھوڑنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لہذا اذا جاء کے بعد اگر پہلی رکعت میں اذا جاء والی صورت پڑھے تو دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھے۔ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پہلی رکعت میں اس نے پڑھی قل هو اللہ احد، اب دوسری رکعت میں اس نے پڑھ لی کون سی صورت؟ تبت یدا، یا اس سے اوپر والی اذا جاء پڑھ لی، انا اعطینا پڑھ لی، کوئی سی بھی پہلے والی صورت پڑھ لی، تو یہ الٹا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسرے میں کون سی صورت پڑھ دی؟ الم تری کیف، تو یہ الم تری کیف تو پہلے ہے، قل یا ایھا الکافرون اس کے بعد میں ترتیب کے اعتبار سے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے، الٹا قرآن پڑھتا ہے، کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل الٹ دے؟ اتنی سخت وعید ہے، دل الٹا ہو گیا تو پھر تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب جان بوجھ کر ایسا کرے، اور اگر بھول کر ایسا ہو تو گناہ نہیں ہے۔ اور سجدہ سہو دونوں صورتوں میں نہیں ہے، خواہ جانتے بوجھتے کرے خواہ بھول کر کرے، سجدہ سہو دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔ ہاں جانتے بوجھتے کرے گا تو توبہ تو بہرحال اس کو کرنی ہوگی، نماز پڑھ کر توبہ کرے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو بچوں کو سپارہ ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں تو ترتیب الٹی ہوتی ہے، پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ ناس، پھر سورہ فلق، پھر سورہ اخلاص، یہ ترتیب تو الٹی آ گئی، تو یہ بچوں کی آسانی کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے؟ ایسا کرنے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ بچوں کی آسانی کے لیے پارہ اما خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھانا
یہ جائز ہے. اس میں آسانی ہوتی ہے کہ تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے بچہ یاد کر لے گا تو پھر بڑی بڑی صورتوں کی طرف پڑھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی. بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی. اب اس نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں کون سی شروع کر دی؟ الم ترا. اب اس کے منہ سے نکل گیا الم ترا، پھر یاد آ رہا ہے یہ تو اوپر والی صورت ہے، چلو آگے والی پڑھ رہا ہوں. اب ایسا کرنے کی حاجت نہیں ہے، جو شروع کر چکا اسی کو پورا کرے. بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف اس کے منہ سے نکلا ہو. مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو دوسری میں الم ترا یا تبت یدا شروع کر دی، تو اب یاد آنے پر اسی کو پورا کرے، دوسری صورت کی طرف جانے کی اس کو حاجت نہیں ہے. اذا جا پڑھنے کی اس کو اجازت، جو اس کے بعد والی صورت ہے وہ اجازت نہیں. جو شروع کر چکا اسی کو پڑھے، اور یہ بھولے سے ہوا ہے، گناہ گار بھی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. جی قرآن مجید نماز میں پڑھنے سے متعلق جس کو بھی سوال کرنا ہے یہ مائک لے لے. مدینہ، یہ مسئلہ نمبر 5 میں جو لکھا ہے کہ اگر کوئی بعد میں آ کر شامل ہو گیا، وہ پہلے تنہا نماز پڑھ رہا تھا، جی جی. تو اس کی کیا صورت ہے کہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوگا یا آگے والا سمجھے گا کہ یہ جماعت میں مل رہا ہے میرے ساتھ؟ کوئی ایسا اشارہ کر دے گا اس کو پتا چلے گا اس کو، چونکہ بعد میں آنے والا اس کے پیچھے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا. دو جانے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو امام کے بالکل ایک طرف کھڑا ہوگا، یعنی امام کی جہاں کیا کہتے ہیں ایڑی ہوگی نا وہاں اس کا پنجہ ہوگا، بالکل ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ دن کے نوافل کے متعلق جو لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کے نوافل سنتیں عشاء کے بعد کی سنتیں، تو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد کی سنتیں کوئی جماعت سے کیسے پڑھے گا؟ پڑھ سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ تو عرف میں ہی رائج نہیں ہے، تو اگر اس کو پڑھا جائے تو عرف میں تہجد سے نفل پڑھنا بھی اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے معمول چلا آ رہا ہے. فقہاء کرام جب نفل کا بیان کرتے ہیں نا تو نفل میں یہ نماز کی سنتیں یہ سب بیان کرتے ہیں، اس کو مطلقاً نوافل میں شمار کرتے ہیں. نوافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوافل کا ایک مطلب ہوتا ہے فرض پر زیادتی، یعنی فرض کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نفل میں شمار کرتے ہیں. تو سنتیں خواہ نماز کی ہوں خواہ ویسی الگ سے کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے. اب جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ 4 سنتیں غیر مقدہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں نوافل ہیں، تو نوافل میں شمار کرتے ہیں. موقدہ بھی نوافل میں شمار ہوتی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی تاکید ہوتی ہے، اس کی عادت یعنی چھوڑنے والے نے اگر اس کی عادت بنا لی کہ چھوڑتا ہی رہتا ہے تو گناہ گار ہوگا. یہ انشاءاللہ کسی موقع پر فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، ابھی جیسے اصطلاحی واجب عین، اس طرح کے انشاءاللہ تعریفات کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کو لکھوا دی جائیں گی. مدینہ، یہ ہم تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں 2 رکعت میں ہم نے مثال کے طور پر ایک آیت پہلی اور دوسری پڑھی، اور دوسری 2 رکعت میں مطلب اس سے پہلے والے نے الٹ پڑھیا، تو اس طرح مطلب ترتیب ہر 2 رکعت کے بعد الٹ کرتے گئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک ہی رکعت ہر رکعت میں ایک ہی سور پڑھنا، مطلب اس کا کیا؟ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا اگر کسی عذر کے سبب ہے، یعنی اس کو اور کوئی صورت یاد ہی نہیں ہے تو صحیح ہے، لیکن جس کو دوسری صورتیں یاد ہے اس کے باوجود ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کراہت ہے، مکروہ ہے. رہا یہ کہ تراویح کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ چکا، مثلا تراویح کی پہلی 2 رکعتوں میں اس نے پڑھی الم ترا اور دوسری میں پڑھی کیا؟ لیلا، یہ پڑھ لی. اب تراویح کی دوسری 2 رکعتوں کی نیت باندھی اور اس میں اس نے پیچھے سے شروع کر دیا والعصر اور ویل لکل پڑھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ نماز تبدیل ہو گئی، ایک شفعہ ہو گیا پورا کا پورا. 2 رکعت کو کہتے ہیں ایک شفعہ. مدینہ، یہ مسئلہ نمبر 12، فرض کی پہلی رکعتوں میں جو سورہ فاتحہ کے متعلق لکھا ہوا ہے، اگر
ڈائریکٹ سورت سے شروع کر دیا. ابھی ایک آیت پڑھی تھی یا ایک آیت کے ایک کلمہ پڑھا تھا اور سورہ فاتحہ یاد آ گیا کہ میں پڑھنا بھول گیا ہوں, تو اس صورت میں سجدہ سہو ہوگا یا ایک آیت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یاد آیا کہ ایک سجدہ سہو تو کرنا ہی پڑے گا اس کو, ایک کلمے پر بھی. ہاں بالکل. یہ سنت فجر کے اندر آپ نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت جانے کا, تو سنت جلدی جلدی پڑھ لی جائے. تو پہلی رکعت تکبیر اولیٰ پانے کے لیے بھی جلدی جلدی نہیں, سنت فجر یعنی آخری قاعدہ ملنے کی اگر اس کو امید ہے کہ اگر میں واجبات ادا کر لوں گا تو قاعدہ میں بھی امام کے ساتھ پہنچ جاؤں گا, اس صورت میں یہ اس طرح کرے کہ سنتیں چھوڑ دے, نماز کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دے اور صرف سنتوں میں واجبات پر اختصار کرے. مدینہ اگر فجر کی نماز میں اگر پہلی رکعت اگر جانے کا خوف ہو تو جیسے سنتیں پڑھتے ہیں فجر سے پہلے, تو اس میں اگر ثنا چھوڑ دیں اور درود شریف چھوڑ دیں, کر سکتے ہیں سر, درود شریف چھوڑ دیں. جی کر سکتے ہیں. اچھا, اور دوسرا ہے کہ قرآن شریف میں اس میں لکھا کہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے, تو شروع کے دور میں تو جیسے قرآن شریف نازل ہوا تو اس وقت تو ترتیب نہیں تھی قرآن پاک کی. جب بھی میں نے کہا جو موجودہ ترتیب ہے اس اعتبار سے, نزول کی ترتیب نہیں, جو موجودہ ترتیب ہے, اور یہ ترتیب خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جیسا جبریل علیہ السلام بتاتے تھے ویسا ہی آپ نے اس کو رکھا ہے. سورت جو نازل ہوتی, جو آیت نازل ہوتی, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم فرماتے کہ فلاں آیت فلاں سورت فلاں آیت کے آگے پیچھے اس کو اس طرح رکھ دیں. تو وہ ترتیب ویسی ہی ہے جیسی کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, نزول کی ترتیب نہیں, موجودہ ترتیب. مدینہ کی ترتیب تو پھر وہ دوسری ہے کہ اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو فتاوی رضویہ شریف کی 25ویں یا 26ویں جلد میں ابتدا ہی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. تقریباً 5-6 صفحات کے اندر اس کا گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا. حضور مسئلہ نمبر 11, سورت ملانا بھول گیا, رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے. سورت ملانا واجب, رکوع کرنا فرض. جی فرض سے واجب کی طرف پلٹ جائے. یہ جب تک قیام جو ہے نا وہ قرات کر رہا ہے, اس وقت سارا کا سارا یہ قیام اور یہ قرات فرض ہی میں شمار ہے. تو وہ فرض ہی کی طرف عود کر رہا ہے, فرض ہی کی طرف لوٹ رہا ہے, واجب کی طرف نہیں لوٹ رہا. جب تک جتنی دیر تک قیام ہے, اگرچہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا, سورت بھی نہیں پڑھی ہے, تو اگرچہ کہ سورت ملانا واجب ہے, لیکن جب تک یہ قرات کا حکم باقی ہے سارا کا سارا پیریڈ فرض ہی میں شمار کیا جائے گا. اس وجہ سے اس کو فرمایا گیا کہ یہ لوٹے. یہی اللہ تعالیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں 3ری جلد میں بیان کی. یہی سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا تھا کہ اس کو لوٹنے کا حکم کیوں دیا گیا, حالانکہ واجب کی طرف لوٹ رہا ہے. تو فرمایا واجب ایک اعتبار سے تو ہے, لیکن حقیقتاً پوری قرات فرض ہی کے قائم مقام ہے. مطلب اسی طرح رکوع میں بھی سجدی میں, ہاں رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھے گا, جی وہ بھی سب جب تک رکوع میں ہے تو اس تسبیحات بھی اس کے لیے فرض رہیں گی. نہیں, وہ تو ایک تسبیح کی مقدار اس میں لکھا ہے نا کہ وہ تسبیح کی مقدار واجب ہے, اور نفس رکوع فرض ہے, اس میں کچھ پڑھنا یہ سنت ہے, اور ایک تسبیح کی مقدار لینا یہ واجب ہے. پورے قرآن کو حفظ کرنا, اور آپ نے اس کے مطلب یہ فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے یہ جو ہے اس سے افضل. ہاں, عالم دین حافظ قرآن سے افضل. اگر وہ صرف حافظ قرآن ہے تو یہ صرف حفظ قرآن سے یا عالم دین سے مراد ہے. اب اس میں عالم دین یا وہ ضروریات دین جو کہ سیکھنا فرض ہے. ضروریات دین سیکھنا تو فرض ہے ہی. اس کے اوپر زائد کی بات ہوتی ہے نا, حاجت سے زائد سیکھنا, یعنی فرض کے علاوہ مزید سیکھنا, اس کی بات ہو رہی ہے. مطلب مزید کتنا سیکھنا؟ اتنا سیکھنا کہ عالم دین کہلائے. درس نظامی جو کرے وہ نہیں, درس نظامی کو ضروری نہیں ہے. اس کے لیے علم دین کے لیے درس نظامی ہونا ضروری نہیں ہے. علم دین کسی بھی حوالے سے اس کو مل جائے, کسی کی نظر سے مل جائے, بزرگوں کی صحبت سے مل جائے, علماء کی صحبت میں جا کر مل جائے, کتابوں کے مطالعہ سے مل جائے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے مل جائے, مدنی مذاکرے کیسٹ سننے کی برکت سے حاصل ہو جائے. مدینہ ایک مسئلہ ہے جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سورت پڑھ لے تو الٹا قرآن نہ پڑھا جائے.
اب کسی نے فرض رکعت کی پہلی صورت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی، اب اس سے منہ سے نکل گئی اس کے، تو کیا وہ سورہ فلق پڑھ سکتا ہے یا دوبارہ سورہ ناس ہی پڑھے گا؟ اسی صورت کو پڑھے سورہ ناس کو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔